جناب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں K2 آن لائن. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، اور جو آج کی جو میرے معزز پینلسٹ آج کے اس شو کے یہاں پہ حصہ بنے ان کا میں تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے، آپ ان کو ایز اے تجزیہ نگار آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کے زبردست قسم کے تجزیے بھی ہوتے ہیں. آج بجٹ کے اوپر بحث کرنے کے لیے ہم ان کو یہاں پہ بلایا ہے. میرے امراض جناب عبید عباسی صاحب، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. سر تھینک ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو یہاں پہ چترال اور ہزارہ ڈویژن ہے، اس کے اعتبار سے جب ہم لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں محرومی در محرومی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسری بات جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوامی جو نمائندگان ہوتے ہیں آف کورس وہی تو اس کا حصہ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے بجٹ کو ترتیب دیتے ہیں. کیا ان لوگوں کو اس ایریا کی لوگوں کی محرومی دیکھنے کو نہیں ملتی، یا اگر ان کو دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ جان بوجھ کے ایسا بجٹ کیوں تشکیل کرتے ہیں جس میں سب لوگوں کو اس اعتبار سے بہترین طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے بالخصوص خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے، تو ہم نے اکثر دیکھا کہ مختلف حکومتیں بجٹ پیش کرتی آئی ہیں. 13 سال سے ایک حکومت خیبر پختونخوا میں مسلسل بجٹ پیش کرتی جا رہی ہے، اور جب آپ اس حکومت کی کارکردگی دیکھیں پیپرز میں تو آپ کو وہ بہت ہی دودھ اور شہد کی نہریں بہاتی ہوئی کارکردگی نظر آتی ہے. لیکن اس کے برعکس آپ اگر خیبر پختونخوا کی گلی کوچوں کا رخ کریں، بالخصوص آپ نے ذکر کیا ہزارہ کا، کیا خوبصورت علاقہ ہے ہزارہ، اور آپ ہزارہ سے ٹوورڈز ناران تک چلے جائیں تو آپ کو خوبصورتی کے دلکش نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب ان سڑکوں پہ سفر کریں تو وہ موٹر وے کا پیچ نکال کے آپ لیفٹ رائٹ گلیوں محلوں کا حال دیکھ لیں. میرے ہزارہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں جس طریقے سے وہاں پہ سفر کرتی ہیں، ان بچوں کو تو آج قلم دینی چاہیے تھی. بجٹ میں تو قلم نظر آتی ہے، لیکن جب عملی میدان میں آپ چلے جائیں تو گفتن نشستن اور برخاستن سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. یہ بدقسمتی رہی ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا چترال کا. کیا چترال کی خوبصورتی کا متعارف پوری دنیا ہے، اور چترال میں آپ کو پتہ ہے بیرون سے بھی کافی انویسٹ آتی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بستے ہیں جو وہاں پہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کو جو ٹیکس ملتا ہے نا، وہ یہ بات بڑے دعوے سے ہزارہ اور ان علاقوں سے ملتا ہے. تو ہم ہزارہ کا یہاں پہ رونا روئیں، چترال کا رونا روئیں، یا پھر خیبر پختونخوا کی وہ گلیاں دیکھیں کہ جب آج سفید ڈیری میں جائیں، رنگ روڈ کے مضافاتی علاقوں میں جائیں تو آپ کو میں اس سے پہلے آپ نے 2025-26 کے بجٹ پہ بات کی تو آپ 24-25 کا بجٹ دیکھ لیں، 13% ترقیاتی بجٹ کولیپس کیا ہے. یعنی لگانے کی اس کے لیے کمپیٹنٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان سے لگائے بھی نہیں گئے، وہ لگائے بھی نہیں گئے. 2025-26 اور اس سے پہلے 13 سال کا اگر خیبر پختونخوا کا بجٹ دکھائیں، دیکھیں نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، نقل کے لیے عقل کی ڈاکٹر صاحب ضرورت ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ خیبر پختونخوا جیسے خوبصورت علاقے میں بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لوگوں کو سیاسی مقاصد کے لیے ورگلایا تو جاتا ہے، آگے تو لایا جاتا ہے، لیکن جب میدان عمل میں ان کے ہاتھ میں جب وہ پیسہ ہو، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ لوگ اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بدقسمتی رہی ہے. بہرحال کوئی یہ سیاسی تنقید تو نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا یہ اصلاح کی بات ہے. عبید صاحب دیکھیں کہ ہزارہ اور چترال کا جب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خبر، افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ صوبے ہیں جو میں ابھی چند گھنٹے قبل ناران سے اسلام آباد کا سفر کر کے آیا ہوں، اور جو میں نے روڈ انفراسٹرکچر کا حال دیکھا ہے، جو اندر گلی کوچوں میں گیا ہوں وہاں کا حال دیکھا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جس جماعت نے بجٹ پیش کیا ہے وہاں پہ ان کو سپورٹ ملی ہے اور ان علاقوں سے ملی ہے. تو کیا یہ لوگ اور یہ بجٹ جاتا کہاں ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں. یہ اتنا ٹیکس آتا ہے، بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اربوں روپے دعوے کیے جاتے ہیں، وہ اربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ وہ کس کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں؟ اس کی تحقیقات ضروری ہیں. وہ پیسہ جاتا کہ وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں، وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. اسے صفائی کے نظام کو بہتر کرنے پہ لگنا چاہیے. آپ مقابلہ کریں دیگر حکومتوں کا، پنجاب حکومت کا مقابلہ کریں. اگر انہوں نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام پنجاب میں لایا ہے تو مقابلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہزارہ میں آنا چاہیے، ہری پور میں آنا چاہیے، ایبٹ آباد میں آنا چاہیے، چترال میں آنا چاہیے، پشاور میں آنا چاہیے، جیسے ہمارے پنجاب میں ہے.
میں بہترین مینجمنٹ سسٹم ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, لیکن جس جماعت نے دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کا کہا تھا, آج خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ کر یقین مانے, دل میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور وہ لوگ آج بھی اس سیاسی جماعت کو بیک اپ کرتے ہیں. لیکن آج ان کے وزراء اعلیٰ اور وزیروں کے اکاؤنٹس دیکھیں, اور ان کے اگر دیکھیں لائف سٹائل دیکھیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی فیملیز کے لائف سٹائل بڑھتے جا رہے ہیں, آئے روز کرپشن کے نئے سکینڈلز آ رہے ہیں. لیکن عوامی سطح پہ دیکھیں, ایک بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے, اس کی بیٹی جب وہ کالج جائے تو اسے اسکالرشپ ملے, اسے لاکھوں روپے لگانے نہ پڑے. میڈیکل کی بچی, اس کے لیے اسکالرشپ پروگرامز ہونے چاہیے, ان کے لیے جاب کے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. بجٹ میں یہ کام ہے, اور بجٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں, عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. اور خیبر پختونخوا تو ٹورزم کا گھر ہے, خوبصورت دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کا منصرہ ہے, ہری پور ہے, وقت ہے یا اس ایریے کے جو لوگ ہیں جو آوازیں نہیں اٹھاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو بھی کے اندر یہ شعور اب آنا چاہیے. وہ زندہ آباد مرد آباد سے آگے نکلیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑیں. وہ کہیں کہ ہمیں زندہ آباد مرد آباد ضرور کہیں, لیکن وہ دیکھیں, وہ تقابلی جائزہ لیں دیگر صوبوں کی نسبت, اور اپنے عوامی نمائندوں کا احتساب کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 13-14 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اور دیکھیں کہ ان کی گلی محلے کا کیا حال ہے, اور ان کے بچوں کا مستقبل کو بجٹ کی صورت میں محفوظ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب صوبائی حکومتوں کو دینا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سوالات ہوں گے اور لوگوں میں یہ شعور آئے گا, جب وہ سوال کرنے کی جرت کریں گے, ٹھیک ہے وہ زندہ آباد مرد آباد الیکشن میں ہوتا ہے, چلتا ہے, چلے گا, لیکن لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے بھی اب اٹھنا ہوگا, اور انہیں وہ صرف فرضی نعروں پہ کام نہیں چلانا ہوگا. اور وہ جو بیانی, آپ نے مانسیرا کی بات کی, میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں, میں پچھلے دنوں مانسیرا تھا, وفاقی حکومت مانسیرا کے لیے بجٹ دے رہی ہے, وہ ٹنلز میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ موٹر ویز دیکھ کے آیا ہوں. وہاں پہ جو میں مختلف کالا ڈھاکہ سے لے کے مختلف علاقوں میں خود گیا ہوں, تو میں نے کوئی بھی تختی دیکھی ہے تو وہاں پہ وہ کیپٹن صفدر کی تختی نظر آئی مجھے, یا پھر وہ وفاقی حکومت کی تختی نظر آئی. وہاں سے عوامی نمائندے تحریک انصاف کے ہیں, اور موجودہ صوبائی گورنمنٹ کے عوامی نمائندے ہیں مانسیرا سے اور دیگر مضافات سے, لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ سے کام وفاقی حکومت کرا رہی ہے. تو یہ وہ لمحہ فکریہ ہے. میگا پروجیکٹس دینے چاہیے جس میں ہزاروں لوگ, ہزاروں نوجوان ہمارے وہاں پہ ان کو روزگار ملے, تعلیم ملے. پھر رہوں گا, اور باقی باتیں ہم چترال کا جو ایریا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا ایبٹ آباد کا جو ایریا ہے, اور اس کی ان کی خوبصورتی اتنی زبردست ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ دور دور سے وہاں پہ آتے ہیں, سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں. تو کیا یہ اچھا اقدام ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی کسی بھی جماعت کی حکومت ہو, چاہے وہ PMLN کی ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو, کوئی بھی اچھا کام کرے گا نا تو اس کی تعریف بنتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی تنازعات نے ہماری جو سوچنے کا زاویہ اور اینگل ہے نا, اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. تو میں اس جو یہ ہوٹلوں میں جو انہوں نے کیا ہے, اس میں جو 10%, تو یہ تو خوشائن ہے. لیکن ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر چیزیں جو اگر یہ 13 سال کا جائزہ لیا جائے نا, تو میرا یہ سوال بنتا ہے حق و جانب, کیا خیبر پختونخوا کا بچہ جو کہ ڈگری کے اصول کے لیے آج کیا در بدر کے دھکے نہیں کھاتا؟ کیا میری مائیں بہنیں بیٹیاں خیبر پختونخوا کی روزگار کے لیے در بدر کے دھکے نہیں کھاتی؟ میرا سوال یہ بنتا ہے 13 بجٹ پیش کرنے کے بعد, کیا آج خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے, کوئی بھی حکومت ہو, وہ اگر ایک چیز کو ٹھیک کرتی ہے اور 10 چیزوں کو بگاڑتی جاتی ہے. جہاں پہ ان کے پاور, جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جن شعبوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں سے آمدن جنریٹ کرنی ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں کہ کیا صوبے اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وفاق کی تو وہ مثال ہے نا, ایک بوڑھا باپ ہے, اس نے NFC ہوا اور اس نے چاروں صوبوں کو یہ جائیداد بانٹ کے دے دی, یہ پنجاب یہ تیرا حصہ, یہ KPK تیرا حصہ, یہ بلوچستان تیرا حصہ. اب وہ بوڑھا باپ ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کیا میرے بچے کیا کر رہے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہم نے اکثر یہ سنا تھا, ایک ہوتا ہے پتر, ایک ہوتا ہے سپتر. تو کون سا بیٹا لائق نکلے گا, کون سا نالائق نکلے گا؟ تو ابھی تقابلی جائزہ اگر لیں, اگر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات قطع کلامی معاف کیجئے گا, لیکن اگر تقابلی جائزہ لیں تو خیبر پختونخوا نے ہمیشہ اپنا بجٹ کولیپس کیا ہے.
یہ وہ لمحہ فکری ہے خیبر. کیا اتنی اگر پیسہ دے دیا جائے کسی کو, یہ بالکل سمپل سا فارمولہ ہے, میں آپ کو 1 ارب روپیہ دیتا ہوں, جائیں یہ لگا دیں, آپ 1 سال کے بعد واپس آتے ہیں جی وہ میں نے پیسے لگانے تھے وہ مجھے لگے نہیں ہیں, اور وہ پیسے چیز بڑی زبردست ہے, آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو واحد ہمارا پروونس ہے جس میں خان صاحب کے دور کا صحت کارڈ یہاں پہ چل رہا ہے اور اسٹل یہاں پہ اویلڈ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے اور اس کو صحت کارڈ پلس کر کے تقریباً 28 ارب سے لے کے 35 ارب تک اس میں اضافہ کیا. بالکل ایک عام جو شہری ہے, ایک جو عام آدمی ہے, اس کی ایکسیس انہوں نے دی گئی ہے. یہاں پہ جو آپ کی پرائیویٹ جو آپ کی بگیسٹ قسم جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ علاج کا عام آدمی کی ایک خام خیالی ہوتی ہے, وہاں تک آپ اس کی ضرور تعریف کریں. میں یہ سمجھتا ہوں صحت کارڈ کے حوالے سے پہلے بالکل اس شخص کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے اس صحت کارڈ کو لایا تھا. وہ شخص کون ہے اس کو آپ اگر دیکھیں, یہ پہلے پاکستان کارڈ تھا اور 2018 میں سے پہلے یہ میاں نواز شریف اگر وہ تھا آج میاں نواز شریف صاحب کے باقی میں یہ سمجھتا ہوں اس کارڈ کو جیسے میٹرو ایک لے آئے خیبر پختونخوا نے اس کی BRT کی صورت کاپی کی, یہ خوشائن عمل ہے, میں تعریف کرتا ہوں اس کی سیاستی نظریات سے بالا تر. صحت کارڈ نواز شریف نے لایا, اسے خان صاحب کی حکومت اگر آگے لے کے گئی اس میں پیسے ڈالے, بہترین عمل ہے. اسی طرح پنجاب میں آپ دیکھیں ادویات فری مل رہی ہیں, پنجاب میں آپ کارڈیالوجی میں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں فری علاج ہو رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ خیبر پختونخوا. جی بالکل. وائس صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ جو آپ کچھ آپ کے ذہن میں چلا آپ ہمارے عوام کے سامنے رکھ لیں. دیکھیں ابھی یہاں پہ رولنگ ایلیٹ کی بات کی میرے بھائی نے, اور بڑی خوبصورت گفتگو کی, اللہ ان کو اجر دے. اور اسی طرح 65% نوجوان ہیں پاکستان میں, اور یہ پاکستان جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا فیوچر, میں یہ جب کہتا ہوں نا برائٹ ہے, تو وہ یہ نوجوانوں کے یہ آنکھوں میں جو چمک جو وہ خواب دیکھتے ہیں نا, تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی دنیا کے ملک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے اس رولنگ ایلیٹ آپ دیکھ لیں, اگر خیبر پختونخوا کا پہ بات کی جائے تو وہ کون سی قیادت ہوتی ہے جو علی امین گنڈا پور کو ٹکٹ دیتی ہے, وہ کون سی قیادت ہوتی ہے جو صوبائی سطح پہ عوامی نمائندگان کو ٹکٹ دیتی ہے, اور پھر وہی لوگ اپنے محرومیوں کا ازالہ روتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ 3 سال سے نہیں ہے, یہ 3 سال کی پچھلے تقریباً 53 سال سے ہیں. میں اس باقی جو ذمہ دار ہیں اب ان کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو آپ اوور آل بات کرتے ہیں. جی اوور آل ان کا انتخاب جو ان سے ہے, وہ پنجاب میں آپ دیکھیں کیسے انتخاب رہے, آپ سندھ میں دیکھیں کیسے انتخاب رہے, کیا ڈاکو راج نہیں رہا, کیا آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیں, تو یہ کوئی وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم شادیانے بجائیں. ہم یہاں پہ بھائی بھی تعریف کریں گے, میں بھی تعریف کروں گا, اور گفتن نشستن برخاستن اٹھ کے چلے جائیں گے. بجٹ آئے گا یہاں پہ کہیں گے 400 ارب 500 ارب 600 ارب, گھر جائیں گے تو دیکھیں گے ہمارے گلی محلے میں کچرا پڑا ہوا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. جب ہمیں انتخاب کرنا ہے نا اپنے عوامی نمائندوں کا, تو سب سے پہلے ٹکٹ دیتے وقت سیاسی قائدین کو چاہیے کہ اپنے جینوئن پولیٹیکل ورکرز کو ٹکٹ دیں, جینوئن لوگوں کو ٹکٹ دیں, چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, چاہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. پھر دیکھیں پھر کام بھی ہوں گے, پھر کام بھی بولیں گے. جب لیڈ کو آپ ٹکٹ دیں گے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو پیسے کے زور پہ آئیں, جو 10 کروڑ روپیہ یا 20 کروڑ روپیہ لگا کے آئیں گے, تو وہ تو بجٹ سے پیسہ نکال کے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے. وہ ہزارہ کا نہیں سوچیں گے, وہ خیبر پختونخوا کا نہیں سوچیں گے, وہ کسی راولپنڈی شہر کا نہیں سوچیں گے, وہ کسی اور شہر کا نہیں سوچیں گے. ایسے لوگوں کو لائے گا پھر کام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ تبدیلی نہیں جو سیاسی جماعتیں نعرہ لگاتی ہیں, جو تبدیلی جس تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو عوام جس کو الیکٹ کرتے پر اگر آپ کچھ یہاں پہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. زبردست. تو ہم اسرائیل کو پاکستان ریاست تسلیم نہیں کرتا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز بچہ ہے اور یہ دہشت گرد ہے. اور ہمارے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں, یہ دوست نہیں ہو سکتے, اور ان کی چالوں کا ہمیں پتہ ہے. اور دوسری بات آپ نے کی, اسرائیل اگر دنیا کے کسی بھی خطے پہ حملہ کرے گا تو اسے میں قابل مذمت کہوں گا, لیکن یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری ہے. آج امت مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صفوں میں کیا فرقہ واریت نہیں پھیلائی جاتی, کیا صوبائیت کے نام پہ, لاسانیت کی نام پہ تقسیم نہیں کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ امت کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے. آج سعودیہ ہو، ایران ہو، یا تمام ممالک ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمیں سب سے پہلے مسلمان کہلوانا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں مسلمان کہلوانا ہے. تو کیا یہ جو دیکھتے ہیں کبھی صدام حسین کو شہید کیا جاتا ہے جب عراق میں، تو ایران میں جشن منایا جا رہا تھا. کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران سے پاکستان پر میزائل داغے گئے، یہ بھی دیکھا. یہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو آذربائیجان، ترکی اور دیگر ممالک تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایران کا وزیر خارجہ ہندوستان بھی جاتا ہے اور وہ اس کا گول جواب ہوتا ہے. لیکن آج اس موقع پہ آپ دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جواب واضح ہے کہ اسلامی ممالک کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ ہوگا پاکستان. جی بالکل. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں ایران کو کسی یہ کوئی بلیم نہیں کر رہا، یہ مشکل وقت میں بلیم نہیں کر رہا، لیکن آج ان قوتوں کو یہ سوچنا چاہیے، ان ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ امت کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اور آج میرا سینہ فخر سے بلند ہے کہ ہماری افواج پاکستان، آج دیکھیں ادھر آرمی چیف کو وہ کر دیا، ٹارگٹ کیا گیا، اور دیگر ان کے ایڈمیشن. تو ہندوستان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، اور جب انہوں نے کسی ہلکی سی جرت کا مظاہرہ کیا تو ہم نے دندان چکن جواب دیا. اور ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں نا وہ بڑے زیرک ہیں. آج دیکھیں ہم نے پہلے نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پہلے ہم خاموشی سے دیکھتے رہے. ہم نے ایٹم بم بنایا، ذوالفقار علی بھٹو کو سلام ہے، نواز شریف کو سلام ہے، ایکیو خان کو سلام ہے، پوری ٹیم کو سلام ہے، پوری قوم کو سلام ہے، اور اس میں جس نے حصہ لیا جس کا نام نہ لے سکوں ان سب کو سلام ہے. لیکن اس وقت تک ہم خاموش رہے. جب ہندوستان نے للکارا 5 ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے اور کھڑا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں حکمت عملی بہت ضروری ہے. آج ہم کہتے ہیں نا غزہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو فلسطین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل جو ناجائز دہشت گرد ریاست غزہ میں مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، تو میں یہ بات بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اس کے فیصلہ ساز ان چیزوں سے آگاہ ہیں. اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آن کیمرہ نہیں کہی جاتی، لیکن پاکستان امت کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک بڑا رول پلے کرنا جا رہا ہے. اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسرائیل کبھی ادھر مار رہا ہے، کبھی اس کے ڈرون ادھر آ رہے ہیں، میں یہ کیٹیگوریکل K2 کے ناظرین کو اور خیبر پختونخوا کے ناظرین کو یہ کہتا چلوں، ایران بہانہ ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کے فیصلہ ساز اور ہماری بہادر مسلح افواج اس سے آگاہ ہیں. اور آج ضرورت ہے کہ کوئی سیاسی بیانیوں سے ہٹ کر ہمیں متحد ہو کر، ہمیں یہ 5th جنریشن وار ہم سنا کرتے تھے، لیکن آج ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑھیں گے، سرپرائز باقی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، سب سے پہلے بڑی خوبصورت بات کی میرے بھائی نے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں آگے جانا چاہیے. ہمیں ہمارا جو بجٹ ہے اسے ٹیکنالوجی میں لگنا چاہیے، نوجوانوں کو قلم دینے میں لگنا چاہیے، یکساں نصاب تعلیم کی صورت لگنا چاہیے. تو کیا ہی میں یہ سمجھتا ہوں نا، جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں، تو آج فخر سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ 60 بچے جنہوں نے ہندوستان کی ٹیکنالوجی کو دنیا کی رافیل کی جو ٹیکنالوجی جیم کر دیا، تو الحمدللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ہمیں اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا. آج مایوسیوں سے نکل چکے ہیں. آج گرین پاسپورٹ کی عزت ہے پوری دنیا میں. جب کہتے ہیں نا پاکستانی، وہ پاکستانی جنہوں نے ہندوستان کو شکست دی ہے. تو الحمدللہ جہاں پہ مایوسیاں تھیں وہاں پہ ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے. تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے ریٹیلیشن کا، تو پاکستان نے جس طرح ہندوستان کو ریٹیلیٹ کیا تھا، اور پہلے پورا ان کو صبر سے، تحمل سے دیکھا، پرکھا، اسٹڈی کیا، اور انہوں نے جب وہ اپنے ڈرونز بھیجے تو پاکستان نے اسے جانچا. ہمارا دفاعی سسٹم ایکٹیو نہیں ہوا، اور پھر جب پاکستان نے جواب دیا تو پوری دنیا نے دیکھا. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی تباہی چاہے وہ پاکستان کے ہاتھوں ہو چاہے وہ کسی کے ہاتھوں ہو، وہ طے ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے نا، اور 60,000 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا، معصوم ننے کلیاں بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ اور جس طرح آپ نے پھر دیکھا حماس اور اس کی جو تحریک، اس نے ان کی قیادت اور یحییٰ سنوار کی چھڑی، تو وہ ایک بہت بڑا میسیج تھا. اور دوسری بات یہ کہ بالکل ریٹیلیشن ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے جب ہمارے اگر پاکستان کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو ہمارا آخری بٹن دبتا ہمارا. اور آج یہ شرشلیاں چھوڑنے کی اور چھوٹے موٹے مظاہرے نہیں، اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے، اور اب اس سے کم پہ کوئی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد
ایران اگر بھرپور جواب نہیں دیتا اور جواب اس صورت نہیں ہوتا کہ اسرائیل کی تباہی تک وہ جواب بس یہ ختم نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کم تر پہ کوئی راضی نہیں ہے۔ میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اسی انتظار میں ہے کہ ایران آگے بڑھے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان کے جو آج نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ایران کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آخری میسج آپ کے میں کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے تمام سننے والوں کو؟ دیکھیں، میں صرف آخری میسج K2 کے اور K2 آن لائن کے تمام ناظرین کو یہ دینا چاہوں گا کہ آج ایک قوم بنے، ہجوم سے نکلیں۔ خدا را آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہو، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہو یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، سب سے پہلے پاکستانی اور سب سے پہلے مسلمان بننے کی فرقہ واریت ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کوئی ایرانی بن جاتا ہے، کوئی سعودی بن جاتا ہے، آپ کو ان چیزوں سے نکل کر آپ قرآن کریم فرقان حمید مکمل دستور ہے، اس کو لے کے چلیں، اس کی اور حدیث کا مطالعہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر ایک قوم بن کر، اور جو ہمارے پاکستانیوں کو تقسیم کرنے کی تمام، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوں یا وہ کسی بھی مذہبی فرقہ واریت کی طرف سے ہو، تو ان تمام چیزوں کو رد کر کے ایک پاکستانی یورپ کے ہم میسج کینی صاحب